بالله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد، بالسند المتصل قال المصنف رحمه الله تعالى: باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الى قوله المتقون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآیہ. یہ باب ہے امور ایمانیہ کے سلسلے میں، اور اللہ جل شانہ کا قول: نیکی یہ نہیں ہے کہ تم تمہارے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے الی آخرہ، متقون تک. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مؤمنون کامیاب ہو گئے جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون الی آخر الآیہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باب امور الایمان کے سلسلے میں قائم فرمایا. علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ یہ اضافت بیانیہ ہے. اضافت بیانیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیان و وضاحت کے لیے کبھی کبھی اضافت لائی جاتی ہے، جیسے غلام و زید کا غلام، یعنی یہ وضاحت کرنا ہے کہ یہ غلام کسی اور کا نہیں، یہ زید کا ہے. تو اب اس صورت میں ترجمہ ہوگا ان امور کا بیان جو از قبیل ایمان ہے، ان امور کا بیان جو از قبیل ایمان ہے. اس صورت میں اضافت بیانیہ ہو جائے. اور کرمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ یہاں اضافت لامیہ ہو. اس صورت میں ترجمہ ہوگا الامور التی للایمان، ان امور کا بیان جس کی ایمان میں ضرورت ہے. ہمارے شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ان تقاریر کی اور اضافت بیانیہ یا لامیہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے اضافت کے متعلق تو آپ نے پڑھا کہ اضافت کبھی لامیہ ہوتی ہے، کبھی منیہ ہوتی ہے، یعنی من حرف جر بیچ میں محذوف مانا جاتا ہے، کبھی لام معذوف مانا جاتا ہے. فرمایا یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے. بس یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے. اور یہ مسئلہ پہلے بھی آپ بیان کر آئے ہیں کہ امور الایمان، ایمان کے امور، تو اعمال چونکہ ایمان کا جز ہے، اس کی وضاحت کے لیے اب لامیہ ماننا، بیانیہ ماننا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر یہ بات لے لی جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امور ایمان سے مطلب اعمال ایمان کا جز ہے، اس مسئلے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ تکرار ہو جائے گی کہ پہلے بھی آپ نے ثابت فرمایا، پھر دوبارہ بھی اس کو ثابت کر رہے ہیں. اشکال سمجھ میں آئے؟ پہلے باب میں بھی آپ جزیات ایمان کو ثابت کر چکے، پھر اس باب میں اس کو ثابت فرما رہے ہیں، تو یہ تکرار ہو جائے گی. ہمارے حضرت اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض مسائل میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکرار سے دریغ نہیں فرمایا، بلکہ وہ مسائل جب امام کے نزدیک بہت واضح طریق پر ثابت ہوئے تو آپ نے اس میں تکرار فرمائی ہے. جیسے کتاب التوحید کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسئلے میں آپ کا ابتلا و آزمائش پیش آئی، تو اس پر آپ نے بہتیرے ابواب قائم فرمائے اور اس پر یہ ثابت کیا کہ دیکھو بندے کے اعمال، یہ بندے کے اعمال ہیں، یہ کبھی بھی خالق کی صفت نہیں ہو سکتا. خالق بجمیع صفات ہی خالق. بندے کا پڑھنا، تلاوت کرنا، بندے کا لکھنا، یہ سب بندے کے اعمال ہیں، اور بندہ مخلوق ہے تو اس کی تلاوت، اس کا پڑھنا، اس کا قرآن کو لکھنا، یہ سب بھی مخلوق ہے. میرا لکھا ہوا قرآن ہے، وہ میرے ہاتھوں سے پھٹ بھی جاتا ہے، مٹ بھی جاتا ہے. میرا پڑھا ہوا قرآن ہے، وہ بھی حوادثات کی قبیل سے ہے. اب اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے بخاری نے بہت سارے ابواب قائم فرمائے، تکرار سے دریغ نہیں فرمایا. صفات خداوندی پر
فرقہ جہمیہ و قدریہ نے جب اللہ کی صفات کو ماننے سے انکار کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ صفات خداوندی کو ماننے میں تعدد خدا لازم آتا ہے، بہت سارے خداؤں کو ماننا لازم آتا ہے۔ امام بخاری نے اس پر بہت سارے ابواب قائم فرمائے اور اللہ کی صفات کو لا کر کے ثابت فرمایا کہ قل ادعوا اللہ عبید الرحمن، رحمان کہو، اللہ کہو۔ تعدد نام سے تعدد ذات لازم نہیں آتا۔ کتاب الطلاق میں جب پہنچے ہیں تو ایک مسئلے پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آیا اشارے سے یا تخیلات سے طلاق منعقد ہوتی ہے یا نہیں، اس پر آپ نے بہت سارے جو ہیں اقوال لکھے۔ آپ کو اس باب میں شرح صدر ہو گیا کہ وضو میں استعمال شدہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ امام مالک کا مسلک ہے طاہر و مطہر، آپ کو بھی اس مسئلے میں شرح صدر ہوا، آپ نے اس پر 4-5 ابواب قائم فرمائے۔ تو بعض مسائل وہ ہیں کہ جس میں آپ کو شرح صدر جب ہو جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ اور آپ دلائل کو اپنی طرف میں مضبوط دیکھتے ہیں تو پھر تکرار میں دریغ نہیں کرتے۔ بس یہاں بھی ایمان کا مسئلہ کہ جزئیت ایمان جو ہے وہ اپنی جگہ ثابت ہے اور اعمال ایمان کا جز ہے، یہ اتنا جو ہے شرح صدر والا مسئلہ آپ کو ہو گیا کہ اگر آپ دوبارہ بھی اس باب کو قائم کریں تو کیا اشکال ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے اسی مسئلے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے، اور فرمایا خالی النظر ہو کر دیکھو، بالکل ذہن کو اختلافی مسائل سے پاک کر کے امور الایمان کا ترجمہ کرو۔ امور الایمان، ایمان کے اعمال کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان کے اعمال کا مطلب یعنی وہ اعمال جس کی بنیاد پر ایمان میں کبھی زیادتی ہوتی ہے، تو کبھی زیادتی کا مسئلہ جب ثابت ہوا تو جزئیت ایمان کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا۔ تو امام جو ہے جزئیت ایمان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک واضح اور بے غبار تقریر ہے۔ ابھی تو تم اس سے مل لو۔ تو اب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کیا فرماتے ہیں اس باب سے؟ وہ تو تکرار کہہ رہے کہ یہ تکرار ہو گئی، اور تکرار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تکرار کیسے کریں گے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قطب العالم حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتضیات ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ مقتضیات ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر ایمان کو جب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، یزید و ینقص بھی بیان کر دیا، اعمال ایمان کا جز ہے اس کو بھی بیان کر دیا، تو ایک تقریر ختم ہو گئی۔ کبھی زیادتی کا مسئلہ بھی ختم، اور اعمال ایمان کا جز ہے اس کو بھی ثابت کر دیا دلائل سے، آیات سے، قرآنی دلائل سے، احادیث مبارکہ سے۔ اب امام اس باب سے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایمان آیا تو ایمان کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے؟ باب امور الایمان، ان امور کا بیان جس کا ایمان تقاضا کرتا ہے۔ تو مقتضیات ایمان کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ باب وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآیہ۔ جو پوری آیت ہے اس میں جب تحویل قبلہ کا مسئلہ پیش آیا تو اس موقع پر یہود تو کہتے ہی تھے، اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا کبھی مغرب کی طرف چہرہ، کبھی مشرق کی طرف، کبھی بیت المقدس کی طرف، کبھی کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نیکی اس میں نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب، وہ تو اللہ کا حکم ہے، مشرق کی طرف کرو تو مشرق کی طرف، مغرب کی طرف حکم آ جائے مغرب کی طرف۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
جو اللہ روز آخرت پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، مال خرچ کرے، وغیرہ وغیرہ جو آگے، یہ تمام اعمال ہیں اور ان اعمال پر ایمان کا اطلاق ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہے۔ یہ تو شیخ کی تقریر ہو گئی، اعمال ایمان کا جز ہے۔ اور حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تقریر پر یہ ہوگا کہ ایمان ان اعمال کا تقاضا کر رہا ہے کہ تمہیں یہ اعمال کرنے چاہیے۔ اسی طرح دوسری آیت قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون الی آخرہ۔ اس میں بھی تو یہی اعمال کو بیان کیا گیا۔ المؤمنون، مومن کامیاب ہوا، ایمان والا کون؟ جو نماز میں خشوع کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر بھی اعمال پر ایمان کا اطلاق ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعمال ایمان کا جز ہے، اور شیخ کی تقریر پر ایمان کے مقتضیات میں سے، اور علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پر ایمان کی وضاحت ہے۔ باب امور الایمان، ایمان بیانیہ ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال ہے، اور وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور الایمان کو ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایمان کے مسائل کو، اور آیت جو ہے لیس البر نیکی ہے، تو بر اور ایمان میں کیا مناسبت ہے؟ ثابت کیا کرنا ہے؟ ایمان کا مسئلہ۔ اور وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو بر کو ایمان سے کیا مناسبت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخصیت پر یہ قرآن مقدس اترا ہے، وہ شخصیت خوب جانتی ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہوگی۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے جو انہوں نے کتاب الایمان میں نقل فرمائی، اور محمد ابن نصر مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ تو آپ زیادہ جانتے ہیں یا جس پر وحی اتری وہ زیادہ جانتا ہے؟ اس پر وحی اتری ہے، وہ ایمان کی تشریح اس آیت سے کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اور بر یہاں ایک ہی چیز ہے۔ یہاں جس نیکی کو بیان کیا جا رہا ہے وہ اس قبیل ایمان ہی ہے۔ دوسرا استدلال بخاری نے پیش فرمایا قد افلح المؤمنون۔ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شبہ کے درجے میں ایک تقریر یہ فرمائی کہ قد افلح المؤمنون، یہ تفسیر کر رہے ہیں بخاری متقون کی۔ اگلی آیت جو متقون ہے نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس کا اختتام متقون پر ہوتا ہے، تو متقون کی تفسیر قد افلح المؤمنون سے کر رہے ہیں۔ یہ شبہ کے درجے کی تقریر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ متقون کی تفسیر نہیں ہے بلکہ مستقل استدلال ہے باب کے اوپر۔ جو باب قائم کیا امور الایمان، اس پر مستقلاً یہ استدلال ہے۔ تو دو استدلال قرآن کریم سے آپ نے پیش فرمائے، قد افلح المؤمنون اور لیس البر ان تولوا وجوہکم، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض نسخوں میں الی قولہ المتقون کے بعد وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ واو عاطفہ ہے۔ یہ واو عاطفہ دلیل ہے کہ یہ مستقل دلیل ہے، متقون کی تفسیر کے لیے اس آیت کو پیش نہیں کیا گیا۔ جی حدیث شریف پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال بن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان۔ عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت ہے۔ ابو ہریرہ جو ہے وہ آپ کی کنیت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ بلی کے بچے سے کھیلا کرتے تھے، اس لیے گھر والوں نے آپ کو ابو ہریرہ کہا۔ اور دوسری بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے پاس بلی کا بچہ رکھتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو ہریرہ کہا۔ فلا تعارض بینہم، گھر والوں نے بھی کہا ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کی کنیت یہ رکھی ہوگی ابو ہریرہ۔ آپ کے نام کے باب میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 18 اقوال ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نام میں 30 اقوال ہیں، بعضوں نے فرمایا 40 اقوال ہیں۔ حافظ صاحب ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت کتابیں تتبع اور تلاش کی اور کھنگال ڈالی، مجھے صرف 3 نام ملے، عمیر، عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ 3 نام ملے۔ پہلے 2 نام لگتا یہ ہیں کہ آپ کے دور جاہلیت کے، عمیر اور عبداللہ۔ عبداللہ رکھتے تھے، نبی علیہ السلام کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ، دور جاہلیت میں عبداللہ نام تھا۔ تو عمیر اور عبداللہ جو ہے وہ دور جاہلیت کے نام ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن رکھا گیا، یعنی یہ ناموں کے اندر چونکہ 3 ہی نام ملتے ہیں۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کان احفظ الحدیث فی دہرہ، ابو ہریرہ اپنے زمانے میں بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔ آپ کی کتابت کا مسئلہ نہیں تھا، آپ لکھتے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظہ بڑا زبردست دیا تھا۔ آپ کے اسلام کا واقعہ مناقب ابی ہریرہ بخاری شریف میں آپ پڑھو کہ آپ اسلام کیسے لائے۔ آپ جب اسلام کے لیے آ رہے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت، آپ کی آمد سن 7 میں ہوئی، خیبر کے موقع پر خیبر فتح ہوا اور آپ پہنچے، اسی لیے آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا نہیں دیا گیا یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ کو حصہ نہیں دیا گیا چونکہ آپ شریک نہیں تھے، آپ آ رہے تھے آپ کے غلام کے ساتھ اور غلام راستے سے بھاگ گیا۔ حضرت مدینہ شریف پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد اسلام تو لے آئے، اس کے بعد غلام حاضر ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا غلام آ گیا۔ فرمایا حضرت آزاد ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ مناقب ابی ہریرہ میں ہے۔ آپ کی روایات 5374 ہے۔ آپ کثیر الروایات صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، سب سے زیادہ روایات۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ 5374 روایتیں کل ہے آپ کی، لیکن شیخ کے پاس ایک مرتبہ، جس سال ہم نے پڑھا اس سال تو نہیں، اس کے بعد ایک مرتبہ درس میں حاضری ہوئی، پھر میں نے شیخ سے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا بقی ابن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تمام روایات کو جمع فرمایا ہے۔ بقی ابن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ روایات ابی ہریرہ سب کو جمع کیا، وہ 5374 ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا حدیث میں 5374 ہے، ہو سکتا ہے کہ بقی ابن مخلد کو کچھ روایتیں نہ ملی ہو جو اور کتابوں میں موجود ہو۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے نا کہ آپ کی 5374 روایتیں ہیں، یہ بقی ابن مخلد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے، ان کے رسالے کی وجہ سے، ورنہ خود بخاری شریف کے اندر آپ کی قریباً 447 کے قریب روایات ہیں، صرف بخاری شریف۔
ہو سکتا ہے کہ کچھ روایات وہ بھی ہو جو اس رسالے میں نہ ہو۔ بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احفظ الحدیث ہے۔ ایک جگہ جہاں کلام آئے گا حنفیوں کی طرف سے جو جواب دیا گیا کہ اس روایت کے راوی ابو ہریرہ ہے اور یہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں ہے، یہ جواب غلط ہے۔ ابو ہریرہ فقیہ تھے، افقہ تھے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جنہوں نے بھی یہ جواب دیا احناف میں سے، یہ غلط جواب دیا۔ آپ اپنی جگہ فقیہ بلکہ افقہ تھے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک پر ہوتا ہے، یہی راجح قول ہے، اگرچہ بعضوں نے متعین طور پر 7 بھی کہا ہے کہ 7 پر اطلاق ہوتا ہے، بعضوں نے 3 سے 7 کہا، بعضوں نے اور بھی اقوال نقل کیے ہیں۔ راجح یہ ہیں کہ 3 سے لے کر 9 تک پر بولا جاتا ہے، 3 4 5 6 7 8 9۔ ایمان کے 7 سے زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان میں آپ پڑھو گے الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ، ادنیٰ اماطۃ الاذى عن الطریق، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات سمجھو، بخاری کی اس روایت میں بلا تردد بضع وستون شعبۃ، مسلم کی ایک روایت میں بضع وسبعون شعبۃ بلا تردد، لیکن خود مسلم کی ایک روایت میں بضع وستون او بضع وسبعون شعبۃ مع تردد۔ مسند ابی عوانہ میں 66 او 76 شعبۃ، 66 او 76 شعبۃ، یہ ابو عوانہ کی روایت، وہاں بھی شک کے ساتھ۔ ترمذی کی روایت میں ہے 64 شعبۃ، 64، تو ترمذی میں 40 ہے، ابو عوانہ کی روایت میں شک کے ساتھ ہے 60 او 70۔ مسلم کی دوسری روایت بھی اسی طرح بضع وستون او بضع وسبعون۔ اب جن روایات میں تردد ہو گیا، مشکوک ہو گئی، وہ روایات تو چھوڑ دی جائے گی۔ تو اب 2 ہی طرح کی روایت رہ گئی، ایک بخاری کی روایت بضع وستون بلا تردد، مسلم کی ایک روایت بضع وسبعون بلا تردد۔ اب ان دونوں میں راجح کون ہے؟ بعض اکابر نے بخاری کی روایت کو راجح کہا اور دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان ابن بلال جو ثقہ ثبت راوی ہے، وہ اس روایت کو بلا تردد نقل کرتے ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ بضع وسبعون بھی تو بلا تردد ہے۔ دوسرا ایک جواب اس روایت کا یہ دیا گیا جنہوں نے اس روایت کو ترجیح دی کہ اقل متیقن ہے، یعنی 7 یہ متیقن ہے، اس لیے کہ 7 میں 70 نہیں آتے، تو اقل متیقن ہو گیا، اس لیے اس کو ترجیح دی۔ لیکن بہت سارے اکابر نے مسلم کی روایت کو ترجیح دی، بضع وسبعون۔ علامہ ابو عبداللہ الحلیمی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت الامام نووی رحمۃ اللہ علیہ،
اور بہت سارے اکابر نے بضع و سبعون شعبۃ کو ترجیح دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 میں 60 داخل ہے، 60، لیکن 60 میں 70 نہیں آتے۔ دوسرا ہے کہ وہ بھی بلا تردد روایت ہے۔ تیسرا ہے کہ اس میں وضاحت آئی اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو پھر اب اشکال ہے کہ یہ روایت ما فی الباب کا کیا جواب ہوگا؟ اچھا، مسلم کی روایت پر ایک دلیل یہ بھی پیش کی گئی، اس کی وجہ ترجیح پر، کہ وہ روایت من زیادت الثقات ہے، اس لیے کہ 7 کے مقابلے میں 70، تو 70 زیادہ ہو گئے، تو یہ من زیادت الثقات ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ثقہ کی زیادتی معتبر ہوتی ہے، اس اعتبار سے مسلم کی روایت کو ترجیح ہوگی۔ پھر بخاری شریف کی روایت کا کیا جواب ہوگا جس میں 60 کا لفظ آیا؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ من باب تجدد العلم ہے۔ تجدد العلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 60 کا علم دیا گیا تو آپ نے 60 بتایا، اس کے بعد آپ کو 70 کا علم دیا گیا تو آپ نے 70 بتایا، تو من باب تجدد العلم ہے۔ نمبر 2، دوسرا جواب علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ ذکر عدد لا ينفی غیرہ، اگر 60 کا ذکر ہوا ہے تو 70 کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا جواب خود علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ اصل مسئلہ اگر دیکھا جائے 60 اور 70 کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ شعبہ ایمان کو بیان کرنا مقصود ہے، اور صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے بار بار بتایا جاتا تھا، آپ بار بار اس کو بتاتے تھے، لیکن یہ جواب پہلے ہی جواب کے قبیل سے، من باب تجدد العلم، اسی کے قبیل سے۔ بہرحال اس بنیاد پر اس روایت کو ترجیح دی گئی۔ اب ایک بات اور ہے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 یا 70 سے زیادہ شعبے جو بیان فرمائے، مستقل کسی حدیث میں آپ نے اس کو شمار نہیں فرمایا ہے، اس لیے حضرات اکابر نے مستقلاً اس پر قلم اٹھایا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، آپ کی مشہور ہے شعبۃ الایمان۔ علامہ ابو عبداللہ الحلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا، وصف الایمان۔ علامہ ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تحقیق بھی بڑی زبردست ہے، اور انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی، وصف الایمان و شعبہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے طاعات کو شمار کرنا شروع کیا، اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو میں نے شمار کرنا شروع کیا، تو طاعت کو میں شمار کرنے لگا، اتنی بڑی تعداد ہو گئی کہ وہ تو 70 سے بھی کچھ زیادہ، 80 سے بھی زیادہ ہو گئی، اس لیے کہ طاعت میں صرف حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد بھی بہت سارے ہو گئے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، میں صرف ان طاعت کو شمار کروں جس پر نبی علیہ السلام نے من الایمان کا لفظ کہا، جیسے الصلاۃ من الایمان، الزکوٰۃ من الایمان، جس پر ایمان کا اطلاق، پھر میں نے اس کو شمار کرنا شروع فرمایا۔ جب میں اس کو شمار کرنے لگا جس پر ایمان کا اطلاق ہوا ہے احادیث کی روشنی میں، تو وہ اتنے کم ہو گئے کہ یہ عدد پورا نہیں ہو رہا تھا 60-70 کا۔ فرمایا پھر میں قرآن میں گیا
اور کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ دونوں کو ملا کر وہ طاعت جس پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 79 80 میں ایک کم، یعنی 89 کے قریب جو ہیں، 79 کے قریب جو ہیں وہ عدد بن گیا، بس ہو گیا 79 شعبۃ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں، تو اس صورت میں مجھے جو ملے قرآن اور حدیث کو ملا کر جو طاعت کے قبیل سے ہیں اور اس پر من الایمان کا اطلاق کیا گیا، وہ قریباً 79 مجھے مل گئے، تو 79 ثابت ہو گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت کی وہ کتاب دنیا علم میں دستیاب نہیں ہے۔ اللہ کیا ہوا، ضائع ہو گئی، جس کتاب کا نام وصف الایمان و شعبہ۔ اس وقت جو کتاب ملتی ہے شعبہ ایمان پر، وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے شعب الایمان، بہت زبردست کتاب ہے، لیکن اغلاط سے پاک نہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت ساری احادیث اور آثار نقل کیے ہیں، لیکن اغلاط بہت ہے۔ تم میں سے کوئی پیدا ہو اس پر کام کرے، تم کچھ کام کرو اس کتاب پر، یہ کتاب کام کرنے جیسے، اس میں تتبع اور تلاش کرنے کے بعد روایات کے اندر جو اغلاط ہیں اس کو صحیح کیا جائے۔ ہمارے وہاں سب سے پہلے یہ کتاب بمبئی سے چھپی تھی، بمبئی سے پہلے بہت ساری عربی کتابیں چھپتی تھیں، اب تو وہ ساری کتابیں چھپنا بند ہو گیا۔ کسی زمانے میں بمبئی مارکیٹ تھا کتابوں کا، اور عربی کتابیں وہ لوگ چھاپتے تھے۔ اب تو مارکیٹ جو ہے دیوبند ہو گیا ہے، لیکن دیوبند میں زیادہ تر اردو کتابیں چھپتی ہیں، عربی بہت کم چھاپتے ہیں۔ تو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان پڑھنے جیسے کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ میرے پاس ایک اور کتاب آئی 12 جلدوں میں، اخلاقیات میں، بڑی زبردست کتاب ہے۔ وہ کتاب بھی کام کرنے جیسی کتاب ہے، کاش کہ اس کا کوئی اردو کر دے، جس میں زندگی کے تمام اخلاق، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے، قرآن، حدیث اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت کیے ہیں۔ یعنی تمام عبادات و معاملات و اخلاقیات پر استدلال بالقرآن، استدلال بالحدیث اور استدلال بآثار صحابہ و تابعین پیش کیے۔ اگر کوئی اس کا اردو میں ترجمہ کر دے تو امت کے لیے بہت کام کی کتاب ہو جائے۔ لوگ پوچھتے ہیں کام کرے تو کام بہت ہے، اگر کام کرنے والے ہو خلوت کے ساتھ، تنہائی، یہ دوستیاں ساری آپ کو توڑنا پڑے گا۔ کام کرنے والوں کے لیے دوستی ختم۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے سالانہ جلسے، میں ہی لینے گیا تھا۔ قاضی صاحب آئے دوپہر کو کھانا کھایا، 1.5 گھنٹہ آرام کیا، عصر سے 1 گھنٹہ قبل اٹھ گئے، فرمایا جن سے ملاقات کروانا ہو کروا دو، اس کے بعد میں عصر سے لے کر عشاء تک کسی سے نہیں ملوں گا، میرے اپنے کام ہیں وہ میں خلوت میں بیٹھ کر کروں گا۔ سفر کا یہ حال ہے، اور عصر سے عشاء تک نماز بھی آپ نے اسی روم میں پڑھ لی اور اپنے کام میں مشغول رہے۔ عشاء کے بعد کھانا کھا کر پھر جس کو ملوانا تھا ملوائے، تو اپنا ایک معمول ہونا چاہیے۔ حضرت عبدالستان بھی نور اللہ عنہ کا اپنا ایک نظام الاوقات تھا، فلاں وقت میں یہ کام، فلاں وقت میں یہ کام، فلاں وقت۔ بیان القرآن لکھنے کا مسئلہ تھا اور حضرت کے استاد آ گئے،
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تشریف لے آئے۔ اب ایک طرف استاد ہے، ایک طرف بیان قرآن کا وہ معمول ہے، کیا کہ اپنے استاد محترم کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد فرمایا حضرت اجازت ہو تو میں اس وقت کچھ تصنیفی کام کرتا ہوں، میں تھوڑا سا وہ کام کر لوں۔ استاد نے فرمایا جاؤ کر لوں۔ حضرت تھانوی خود فرماتے ہیں گیا، کچھ لکھا لیکن طبیعت بے چین رہی استاد کی وجہ سے، میں چھوڑ کر پھر چلا گیا، لیکن اپنے معمول کے لیے 10 منٹ ضرور چلا دیا۔ تو اپنا نظام الاوقات ہونا چاہیے، ہمارا کوئی نظام الاوقات ہی نہیں، ہماری زندگی کی کوئی ترتیب نہیں۔ جب تک اپنے وقت کو تقسیم نہیں کرو گے، کام نہیں کر پاؤ گے، پھر آپ کو اس میں دوست بھی چھوڑنے پڑیں گے، تعلقات کو بھی ختم کرنا پڑے گا، سارے مسائل کو ختم کرنا پڑے گا۔ یکسوئی چاہیے پھر آپ کو، اور اس یکسوئی کے ساتھ جب آپ محنت کرو گے تبھی جا کر کچھ کر پاؤ گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام اگر کریں تو بہت بڑا میدان ہے، بہت کام کرنے کے، جس کی امت کو اس وقت ضرورت ہے۔ مثلا اس وقت بازار کے جو نظام چل رہے ہیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بازار کا کام جو چل رہا ہے وہ کس نہج پر چل رہا ہے، دنیا تم سے کیا چاہتی ہے اور شریعت تم سے کیا چاہتی ہے، دو راستے ہیں۔ آپ اس پر امت کو سمجھائیں، بہت کام کرنے کے، ایک میدان ہے بہت بڑا وسیع۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تم نے دیکھی ہوگی، مقامات مقدسہ، دیکھی، بڑی زبردست کتاب ہے، 300 سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔ اصلاً وہ تفسیر ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان چیزوں کی، اور اس پر 300 سے زائد صفحات حضرت نے لکھے ہیں۔ اس کے مقدمے میں حضرت یوں لکھتے ہیں کہ بھائی یہ چلتے چلاتے سفر کے اندر میں نے لکھی ہے، اس لیے کہ حضر میں تو اہتمام کی وجہ سے مجھے وقت ملتا نہیں، تو سفر میں لکھی۔ اس سفر میں ایسی کتاب لکھی ہے کہ بعض مرتبہ بعض مضامین سمجھ نہیں پاتے اس میں، سفر میں لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو انسان جب کام کرنے پر آتا ہے نا تو اس کے لیے بہت کام ہے، پھر حضر میں بھی کام، سفر میں بھی کام، ہر وقت کام ہی کام ہوتا ہے۔ بہرحال علامہ ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر سب سے پہلے بڑی جامع تحقیق فرمائی کہ میں نے نفس طاعت کو شمار کیا تو بہت زیادہ ہو گئے، پھر من الایمان والے طاعت کو شمار کیا حدیث کی روشنی میں تو کم ہو گئے، پھر قرآن سے میں نے لیا تو وہ قریباً 79 ہو گئے، 79، اور اسی کو آپ نے پھر مستقل کتاب میں لکھا وصف الایمان و شعبہ، لیکن آپ کی وہ کتاب منظر عام پر نہیں ہے، دست زمان سے، زمانے کے ہاتھ سے یہ کتاب نہ معلوم کہاں چلی، ورنہ آپ کی دیگر کتاب منظر عام پر ہیں، جیسے کتاب المجروحین، بڑی زبردست کتاب ہے ابن حبان، روضۃ العقلاء، اس کا کسی نے اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے، اس میں بڑی عاقلانہ عقل مندوں کی باتیں ہیں، بہت زبردست کتاب ہے روضۃ العقلاء۔ اس وقت جو ہمارے سامنے دستیاب ہے وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان ہے۔ بھائی ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کو سب نہ ملے اس کو سب چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ چلو وصف الایمان و شعبہ ہی نہیں ملی تو کم سے کم بیہقی کی شعب الایمان تو ہے، اس کو تو دیکھا جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالی والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا پر تفصیلی گفتگو مع اقسام
امام بخاری مستقل الحیاء من الایمان باب قائم فرمائیں گے ابھی آگے چل کر، وہیں پر ہم پڑھیں گے اس کے اقسام وغیرہ۔ یہاں صرف ایک بات سن، والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا۔ اس پر اشکال یہ ہے کہ حیا تو ایک فطری چیز ہے، انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے، اور ایمان کسبی چیز ہے جو اپنے اختیار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو فطری چیز کسبی چیز کا شعبہ کیسے ہوا؟ اشکال سمجھ میں آئے؟ ایک فطری چیز ہے، وہ با اختیار چیز کا شعبہ کیسے ہوا؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اگرچہ حیا جو ہے وہ خود فطری ہے، لیکن اس پر عمل کرنا وہ کسبی ہے۔ حیا جن گناہوں سے روکے گی، ان گناہوں سے بچنا یہ تو کسبی ہے۔ تو حیا کی وجہ سے اعمال پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ کسبی ہے، اس اعتبار سے اس کو ایمان کا شعبہ کہا گیا۔ نمبر 2، حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک حیا فطری اور ایک حیا کسبی۔ یہاں حیا کسبی مراد ہے، حیا فطری مراد نہیں ہے، جو انسان کے اختیار سے اس کی طبیعت میں حیا پیدا ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ ایک تو وہ حیا ہے جو بچپن سے بچوں کے اندر ہوتی ہے، بچوں کو کچھ پوچھو تو وہ منہ پہ ہاتھ رکھ، وہ حیا مراد نہیں۔ ایک تیسرا جواب یہ ہے جو حضرت الامام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ اصل میں یہ تشبیہی کلام ہے۔ تشبیہی کلام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایمان برائیوں سے روکتا ہے، ویسے حیا بھی برائیوں سے روکتی ہے۔ جب انسان کا ایمان ہوتا ہے تو وہ برائیوں سے روکتا ہے، اسی طرح حیا بھی روکتی ہے۔ اس رکنے کی وجہ سے دونوں میں مشابہت ہے، اس اعتبار سے حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا۔ ایک چوتھا جواب یہ ہے جو علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ حیا سبب ہے ترک معاصی کا۔ انسان کے اوپر جب حیا آتی ہے تو وہ معاصی کو، گناہ کو چھوڑتا ہے۔ حیا سبب ہے ترک معاصی کا، اور ترک معاصی مسبب ہے۔ یہاں پر سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا، یعنی ترک معاصی کو مراد لیا گیا، اور معاصی کو ترک کرنا یہ یقیناً اپنے اختیار سے ہوتا ہے۔ تو ایمان بھی اپنے اختیار سے، اس اعتبار سے ایمان کا شعبہ ہو۔ اس کو اگر وضاحت سے سمجھے تو اس طرح سمجھے کہ انسان میں جب حیا ہوتی ہے تو وہ اپنے حیا کی وجہ سے اعمال صالحہ کی طرف چلتا ہے اور اعمال رذیلہ سے بچتا ہے، اعمال حسنہ کی طرف چلتا ہے، اعمال رذیلہ سے بچتا ہے۔ اب یہ حیا تو ایک فطری چیز ہے، لیکن حیا کی بنیاد پر اعمال صالحہ کا کرنا اور اعمال رذیلہ سے بچنا یہ اپنے اختیار سے ہو۔ اگرچہ اس میں حیا کار فرما ہے، لیکن ان امور کا انجام دینا یہ اپنے اختیار سے ہے، اور جب یہ اپنے اختیار سے ہیں تو ایمان بھی اختیاری چیز ہے۔ تو اب یوں کہا جائے گا حیا کی بنیاد پر ترک معاصی اور اطاعت ربانی جو از قبیل امور اختیاریہ ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے جو مسبب ہے حیا کا۔ تو یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ اتم۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کے الفاظ ہی کو باب بنا دیا۔
سوال یہ ہوتا ہے کہ بخاری اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں. چلیے امور الایمان پر تو بخاری کا منشا ہم ذکر کر چکے کہ کرمانی کے نزدیک اضافت بیانیہ یا لامیہ ہے یا شرط، اور گنگوہی کے وہاں مقتضیات ایمان پر امام بخاری اشارہ فرماتے ہیں، اور شیخ یونس صاحب کی تقریر پر امور ایمان کو لا کر جزئیت ایمان کو ذکر فرماتے ہیں. اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بعض شراح حدیث فرماتے ہیں، شراح بخاری فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس باب سے چونکہ اوپر الایمان بضع و ستون شعبۃ آیا، ایمان کے 7 سے زیادہ شعبے، تو اب ان شعبوں کو بیان کرنا شروع کر دیں. جتنا آپ کی شرط کے مطابق روایت ملی اتنے شعبوں کو بیان کرنا شروع کر دیں. تو الایمان بضع و ستون جو کہا گیا نا، وہ اجمالی بات تھی، اب تفصیل کر رہے ہیں کہ یہ بھی شعبہ، یہ بھی شعبہ، یہ بھی شعبہ، من الایمان، من خیر، من دین، من الاسلام. تو شعبہ ایمان کو اب تفصیلاً بیان فرما. بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس باب سے مرجیہ کی تردید فرماتے ہیں، جنہوں نے اعمال کو کالعدم قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اعمال صالحہ سے نقصان، اعمال صالحہ سے نقصان، اس کی تردید فرماتے. علامہ ابن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ فرقہ ارجاء کا جو بانی تھا، فرقہ مرجیہ کا بانی، وہ ملحد تھا، اسی لیے اس نے اعمال کو کالعدم قرار دیا. ورنہ اہل سنت والجماعت کے ہوتے ہوئے اعمال کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. تو مرجیہ کی تردید کرنا ہے. دیکھو نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کامل مسلمان وہ ہے جو اپنے زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. معلوم ہوتا ہے کہ اعمال ذرہ سے نقصان ہوتا ہے اور تم کہتے ہو اعمال ذرہ سے نقصان نہیں ہوتا. تو مرجیہ کی تردید. بعض اکابر کا یہ کہنا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک باب کو لا کر مقتضیات ایمان پر ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ ایمان کے تقاضے ہیں، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی میں لاؤ. تو مقتضیات ایمان پر ترغیب دے رہے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلمہ واتم. چلیے. وبه قال حدثنا آدم بن بياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. المسلم پر الف لام کمال کا ہے. کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کا مسئلہ جو ذکر فرمایا، اس میں زبان کو مقدم کیا، ہاتھ کو مؤخر کیا. اس لیے کہ ویسے تو تمام ہی اعضاء سے تکلیف پہنچتی ہے. کبھی انسان پاؤں سے مارتا ہے، پاؤں سے بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر تکلیفیں زبان اور ہاتھ سے ہوتی ہیں. پھر زبان اور ہاتھ میں بھی زیادہ تکلیفیں زبان سے ہوتی ہیں. زبان کا زخم وہ زخم ہے جو کبھی اچھا نہیں ہوتا. آپ نے کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام رکھا، کسی کو تانا دیا، یہ زخم دل پر لگتا ہے. تلوار کا زخم بدن پر لگتا ہے جو دوا دارو علاج و معالجہ سے اچھا ہو جاتا ہے، لیکن دل پر لگنے والا زخم جو ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. تلواروں کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں لیکن زبانی زخم اچھے نہیں ہوتے، چونکہ زبان بہت زیادہ ایذا پہنچانے والی ہے. مارنا ہر وقت نہیں ہوتا لیکن بولنا ہر وقت ہوتا ہے.
ہر وقت ہماری زبان دوسروں کے لیے ایذا رسانی کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کو مقدم فرمایا۔ سمجھ میں بھی آیا؟ وَيَدِهِ، ہاتھ کے زخم کا مطلب کسی کو مارا یا کسی کے خلاف کچھ لکھا، یہ سب ہاتھ کے زخم ہے، جس سے کسی کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے۔ کامل مسلمان وہ ہیں کہ جو اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہاں تو ہے المسلم من سلم المسلمون، جو مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن ابن حبان کی روایت میں ہے المسلم من سلم الناس، من سلم المسلمون نہیں، من سلم الناس۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ یا تو الناس سے مسلمان ہی مراد ہے، جیسا کہ یہاں کی روایت، یا پھر الناس کو عام رکھا جائے، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچا، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، بلا ضرر بلا وجہ کسی کو تکلیف نہ پہنچا۔ تو پھر اشکال یہ ہوگا کہ یہاں مسلمون کا لفظ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کا عمومی تعلق اور معاملات مسلمان سے ہوتے ہیں، اس عمومیت کی بنیاد پر مسلمان کا تذکرہ فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ اسی لیے آپ جلد اول ہی میں جا کر کے آگے پڑھو گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھے دو عضو کی حفاظت ذمہ داری لیتا ہے، میں اس کے لیے شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہاں ہے اللسان والذکر، جو ان دو عضووں کی حفاظت کی ذمہ داری۔ اور یہ دو عضو وہ ہیں جس کو اللہ نے بلا حدی کے پیدا فرمایا۔ آپ کا پورا بدن حدی سے معمول ہے، انگلیاں دیکھ لیں، پورا بدن، لیکن دو اعضاء، ایک زبان اور ایک شرم کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بلا حدی پیدا فرمایا۔ اور جو چیز بلا حدی ہے پھر اس میں صفت رکھی اللہ نے طول و جذب کی، یعنی سکر جانا اور طول۔ امام غزالی نے لکھا ہے الطب الروحانی والجسمانی کہ ان دونوں عضو کا طول باعث ہلاکت ہے، باعث معاصی ہے۔ زبان کا طویل ہونا یعنی کلام کا، ذکر کا طویل ہونا یعنی زنا کا، یہ باعث ہلاکت ہے۔ اور اس کا سکر جانا یعنی اس کو محفوظ کر لینا، دونوں عضو، یہ انسان کے لیے باعث خیر ہے۔ زبان جتنی محفوظ رہے گی منہ میں، اور شرمگاہ جتنی محفوظ رہے گی اپنی جگہ، انسان اتنا ہی معاصی سے بچتا رہے گا۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ تو لسان انسان کی زندگی کو بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے۔ اس لیے حتی الامکان اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، بلا وجہ ہر جگہ بات بولتے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ ہم کب کیا بول لیں۔ امام بخاری جب آخری باب پڑھو گے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، وہاں لفظ لائیں گے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کا قول بھی تولا جائے گا۔ اور بعض نسخوں کے مطابق قول کی جگہ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ۔ اس سے یہ ثابت فرما رہے ہیں کہ تمہارے اقوال کا بھی وزن ہوگا، جو بولتے ہیں۔ پیارو اتنی بات یاد رکھو، دنیا میں جو چاہے بول لو، کسی کی موافقت میں یا خلاف میں، جو چاہے لکھ لو موافقت میں یا خلاف میں۔ استحضار یہ رکھو کہ مجھے
کسی حاکم وقت کے سامنے اس کو کل کو ثابت کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے سامنے مجھے اس کو ثابت کرو۔ دنیا میں تو ثابت کرو نہ کرو، کوئی ثبوت مانگے نہ مانگے، دنیا کا مسئلہ، لیکن یہ مسئلہ مسلم ہے کہ تمہیں قیامت میں اللہ کے سامنے اس کو ثابت کرنا ہوگا، اپنے اقوال کو بھی، اپنی تحریرات کو بھی، اپنے اعمال کو بھی، اپنے افعال کو۔ اگر اس بات کا استحضار ہے تو انشاءاللہ لسان غلط چلنے سے اور قلم غلط چلنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا، اس عاجز کی اس مختصر نصیحت کو یاد رکھ، تمہیں بہت کام دے گی کہ ہمیں کسی حاکم وقت کے سامنے حساب دینا ہے۔ استحضار حساب سے آپ برائیوں سے بچ جاؤ گے۔ دنیا کا دستور ہے کہ مجھے اس کو حساب دینا ہے تو میں غلط کام نہیں کروں گا، جب اللہ کو حساب دینے کا استحضار ہے تو میں اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ اس لیے بھائی صاحب شریعت علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور ابن حبان کی روایت پر لوگ محفوظ رہیں، من سلم الناس ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر، یہ بھی الف لام کمال کا ہے، حقیقی مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچے، من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ یا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات مہاجرین کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جو مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گئے تو بہت بڑا کمال ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ تم معاصی سے بچو، اس لیے کہ ہجرت کا تعلق بھی معاصی سے بچنے کے ہی لیے ہوتا ہے۔ ہجرت کو ہجرت کیوں کہا گیا؟ ہجرت کا معنی ہے ترک وطن، اور ترک وطن کیوں کرنا ہے؟ کہ وہاں اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے تھے، اس کی بنیاد پر آپ نے ہجرت کی، تو اس ہجرت کی بنیاد بھی ترک معاصی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حقیقی ہجرت تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے۔ تو یا تو مہاجرین کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے ترک وطن کیا، اس کا سارا کمال نہ سمجھ لینا، کمال یہ ہے کہ تم معاصی سے بچو۔ یا تو پھر نبی علیہ السلام غیر مہاجر کو فرما رہے ہیں، غیر مہاجر کا معنی ساری دنیا جو ہجرت نہیں کر رہی ہے، اپنی جگہ رہ رہی ہے، ان کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اگر غیر مہاجر کو کہہ رہے تو صورت میں نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی یوں ہوا کہ بھائی تم کو ہجرت نصیب نہ ہوئی، تم فکر نہ کرو، تم اپنی جگہ پر رہ کر بھی مہاجر بن سکتے ہو، معاصی کو ترک کر دو۔ تو معاصی کو ترک کر کے اطاعت کی طرف جانا یہ بہت بڑی ہجرت ہے، اس لیے کہ ہجرت کا معنی ترک وطن بھی، ترک معاصی بھی۔ اگر ترک معاصی کرو گے تو تم بھی مہاجر بن جاؤ۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی مہاجر بننا ہے تو ترک معاصی کرو، معاصی اور گناہوں کو چھوڑ دو۔ اگر معاصی اور گناہوں کو چھوڑ دو گے تو آپ بھی مہاجرین میں اس روایت کی روشنی میں داخل ہو جاؤ۔ والمہاجر من حضر ما نہی اللہ عنہ۔ قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تعلیق کو کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اوپر جہاں سند تم نے پڑھی وہاں سند میں آیا تھا عن الشعبی۔ یہ شعبی کون ہے؟ تعلیق لا کر کے بتا دیا ان کا نام عامر ہے، عامر شعبی۔ پھر تم نے اوپر پڑھا تھا سند میں ان عبداللہ ابن عمر، یعنی عامر شعبی ان کہہ کر نقل کرتے تھے عبداللہ ابن عمر سے، تو یہاں تعلیق لا کر کے بتا دی کہ عامر شعبی نے کہا سمیت عبداللہ ابن عمر، سما کی وضاحت مقصود تھی۔ تو دو کام مقصود تھے، ایک تو شعبی کے نام کی وضاحت، اور ان عبداللہ ابن عمر میں سما کی تصریح کرنا مقصود تھا کہ یہ روایت
عن سے لی ہے لیکن سماع والی روایت ہے، اس لیے اس تعلیق کو ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا وقال عبد العلا عن داود عن عامر عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب عبد العلا اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو مطلقاً عبداللہ بولتے ہیں، اور جب مطلق صحابہ میں عبداللہ بولا جائے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ تو امام بخاری اس تعلیق کو لا کر بتا رہے ہیں کہ اس میں اگرچہ عبداللہ مطلق ہے لیکن اوپر تم پڑھ چکے کہ اس سے عبداللہ ابن مسعود نہیں بلکہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص مراد ہے۔ سمجھ میں بھی آیا؟ تو کہیں تم اس تعلیق کی روایت کو دیکھ لو، حدثنا عبد العلا عن داود عن عامر عن عبداللہ، تو عبداللہ سے مطلب عبداللہ ابن مسعود نہ سمجھ لینا بلکہ یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے ان دو تعلیق کو پیش فرمایا۔ جی ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ چلیے حدیث پڑھیے پہلے۔ جی وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ہماری اس روایت میں تو نبی موسیٰ قالو یا رسول، لیکن ابن حبان، مصنف عبد الرزاق وغیرہ کی روایت میں قلنا یا رسول، وہ روایت اصل ہے قالو یا رسول اللہ، یہ روایت بالمعنی ہے۔ تو سمجھ میں بھی آیا، وہ جو قلنا والی روایت ہے نا وہ اصل ہے، یہ روایت بالمعنی ہے، قالو یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہی جو اوپر جو روایت تھی اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا اشکال، سوال سائل کر رہا ہے ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ تو اسلام کی افضلیت کو سائل پوچھ رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی انسان کے متعلق جواب دے رہے ہیں، صفت سے متعلق ای الاسلام، اسلام کون سا افضل ہے اس سے متعلق نہیں، مسلمان وہ افضل ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے۔ تو سوال صفت سے متعلق تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ذات سے متعلق دیا، تو سوال اور جواب میں انطباق نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یا تو ای الاسلام سوال میں ایک لفظ محذوف مانا جائے گا، وہ ہے ای ذوی الاسلام، کون سے اسلام والا افضل ہے، ای ذوی الاسلام افضل، کون سے اسلام والا افضل۔ تو اس صورت میں سوال جواب میں مطابقت ہو جائے گی، کون سے اسلام والا افضل ہے؟ المسلم من سلم المسلمون، وہ مسلمان افضل ہے، وہ اسلام والا افضل ہے جو زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یا تو پھر خود جواب کے اندر ایک لفظ محذوف نکالا جائے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، من خصال سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، خصال کا لفظ محذوف نکالا جائے تو اس صورت میں جواب میں بھی خصال صفت آ گئی اور ادھر سوال میں بھی اسلام کی صفت ہے جس کی خصلت یہ ہو کہ وہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائے۔ تو یا تو سوال میں ذو کا لفظ محذوف نکالو یا جواب میں خصال کا لفظ محذوف نکالو، تو دونوں میں مطابقت ہو جائے گی۔ جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بتدریج ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ تو مسلم ہے کہ تم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، بلکہ تکلیف پہنچانا تو درکنار، اوپر سے کھانا کھلاؤ، تکلیف تو بہت دور کی بات، اوپر سے کھانا کھلاؤ، اطعام الطعام من الاسلام۔ اب وہی ساری تقریر یہاں چلے گی کہ امام بخاری اس باب سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مقتضیات ایمان کو بیان کرنا چاہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 76 صوبتاً جو بیان کیا تھا اجمالاً اس کی تفصیل فرما رہے، بعض کہتے ہیں اور یہی راجح قول ہے کہ مرجیہ کی تردید مقصود ہے، جو لوگ اعمال کو کالعدم قرار دیتے ہیں۔ فرمائے اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا یہ اسلام کا شعبہ ہے۔ جی وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفته ومن لم تعرف
تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ. یہاں مسلمان کی قید نہیں ہے، ہر ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. وَتَقْرَؤُ السلام، اور سلام کو عام کرو. یہ سلام پر انشاءاللہ تعالی مسئلہ جہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب افشاء السلام من الایمان مستقل باب لائیں گے سلام پر، وہیں پر گفتگو آئے گی. الا من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، نہ پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. اس لیے کہ من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ انسان متعارف کو سلام کرے گا، غیر متعارف کو سلام نہیں کرے گا. پہچاننے والے کو سلام کرے گا، غیر متعارف کو سلام نہیں کرے گا. الا ادلکم علی عمل، میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کی بنیاد پر تم میں محبت پیدا ہو جائے. فرمایا ضرور یا رسول اللہ. فرمایا افشاء السلام، افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو اپنے درمیان. انسان جب سلام کو عام کرتا ہے تو ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. باقی سلام سے متعلق جو مسائل ہیں جہاں بخاری افشاء السلام من الایمان کا باب لائیں گے وہیں پر اس پر کچھ تفصیل آ جائے گی. واللہ سبحانہ وتعالی. کل سے مسلم شریف بھی لے لیں، اس کو بھی شروع کر دیں. چاہیے آپ چائے کا. لا الہ